السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن وتھ سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں گے پاکستان کے اندر لنچنگ کے جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو مارنے لگ گئے ہیں، ان کو آگ کا عذاب دینے لگ گئے ہیں، ان کو جلانے لگ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ ابھی ایک ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے ننکانہ صاحب میں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک شخص کو 11 فیب 2023 کو سیٹرڈے والے دن mob of hundreds of engagement lynched a blasphemy suspect کو یاد رکھیے گا، blasphemy suspect and attempted to set his body on fire is not a new۔ اگر فار ایگزامپل آپ اس کو فردر دیکھیں، یہ اس موب کی سچویشن ہے جنہوں نے تھانے کے اندر مین کے پولیس اسٹیشن کے اندر وہ انٹر ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر، وہ لاک اپ میں تھا بندہ، اس کو نکالا ہے اور اس کو مارا ہے، اس کو پھر آگ لگائی ہے۔ اور اگر آپ فردر دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا ہے، تھرو اوپن ڈیٹینڈ inmates اینڈ گیٹ اوے ود دا accused being brutally maimed killed and then his corpse dragged into streets۔ ٹھیک ہے، یہ اور کہیں نہیں ہوا، یہ پاکستان کے اندر ہوا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ ایک شخص کو تھانے میں سے، پولیس اسٹیشن میں سے نکالا گیا، اس کو پھر مارا گیا، پھر اس کو جلایا گیا، اس کی جو لاش تھی اس کو گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا۔ آپ انسانی ہسٹری میں، مسلمانوں کی تاریخ میں، جب مسلمان پاور میں تھے نا، تو ان کی تاریخ میں میں نے آج تک، ابھی میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں الحمدللہ، میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا کہ مسلمانوں نے اس طریقے سے کیا ہو، اپارٹ فرام سم آف دا میجر مین کے کچھ تھے اس طرح کے، لیکن اوورال جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس کے اندر نا اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اور نہ ہی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ریسنٹ موسٹ ہسٹری کی بات کریں تو جو 12 فیب 2022 کو خانوال کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، آج سے سال پہلے تقریباً۔ ٹھیک ہے، وہ مشتاق احمد تھا، وہ بھی مین کے مینٹلی طور پر ایل انسان تھا، ایک مسجد میں گیا، آگ جلائی اس نے، اور آگ جلانے کے لیے اسے اور کچھ نہ ملا کیونکہ وہ پاگل تھا، تو اس نے قرآن پاک کو نوز باللہ اس نے آگ لگائی تھی، اور وہ ہاتھ کو مین کے وہ اپنے گرم کرنے لگا۔ تو اس پہ لوگوں نے دیکھا، لوگ آئے، انہوں نے اسے اٹھایا اور مار دیا۔ وہ ابھی میں آپ کو یہ اس کی فردر تصویر دکھاتا ہوں، یہ اس طریقے سے انہوں نے اسے باندھا، پھر پتھروں کے ساتھ اسے مارا گیا۔ سملرلی جو سری لنکن پریانتھا تھا، اس کو مارا گیا۔ اس کے علاوہ مشال خان تھا، اس کو مارا گیا۔ یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کازز آف لنچنگ یہ کیوں ہیں؟ اگر میں آپ کو اسلام کی بات بتاؤں، اسلام کے اندر جو انتہا پسندی ہے اس کے اوپر نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرماتا ہے، من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا۔ المائدہ سورت المائدہ آیت نمبر ہے 32۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ٹھیک ہے، اگر فردر آپ حدیث میں بھی آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس بخاری شریف کی ہے شاید، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ ٹھیک ہے، معاہد وہ ہوتا ہے مطلب کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے لیکن وہ مسلمانوں کی انڈر رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پر ذمہ وغیرہ یا کچھ اس طریقے سے دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح فردر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری غیر مسلم رعایا میں سے ہے اس کا خون اور ہمارا خون برابر ہے۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جو ہماری غیر مسلم رعایا میں سے ہے اس کا خون اور ہمارا خون برابر ہے، اور یہ تو مسلمان ہیں یار۔ ٹھیک ہے، اور اگر فار ایگزامپل ہم یہ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ وہ بلاسفیمی ہے یا اس طریقے سے، مطلب کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، قرآن پاک میں گستاخی کی ہے، قرآن پاک کی گستاخی کی ہے، تو ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں پیشاب کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ ماننے کو دوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور بعد میں اس صحابی کو سمجھایا کہ یہ مقدس جگہ ہے، یہاں پر اس طرح کا کام نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پیسے لینے تھے، وہ آیا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر اپنا جو چادر تھی وہ ڈالی اور زور سے کھینچا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک لال ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب صحابہ دوڑے، انہوں نے اس بندے کو پکڑنا چاہا، اس کو مارنا چاہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ٹھیک ہے، اسلام ہمیں ماڈرنٹی کا سبق دیتا ہے۔ اسلام ایک جدید مذہب ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی کے اوپر ایک زبردستی قسم اپنا جو وہ دین ہے وہ آپ امپوز کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا وہاں پر گستاخیاں نہیں ہوتی تھیں؟
لیکن انہوں نے تو اس طریقے سے نہیں کیا تھا جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسلام کی جو ایک اگر آپ کہیں کہ اسلام کی ٹیچنگز یہ نہیں ہے. اسلام سورہ بقرہ آیت نمبر ہے 256، اس کے اندر فرماتا ہے کہ آپ کو دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. لا دین لمن لا عہد لہ. ٹھیک ہے، سوری یہ میں غلط آیت پڑھ گیا ہوں، مطلب کہ 256 ہے. اب مجھے نا ایگزیکٹ جو آیت ہے وہ مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن 256 آیت نمبر ہے جس کے اندر ہے کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، کیا ہم یہ ہمارا اسلام ہے؟ ہاں، پچھلے دنوں طارق جمیل صاحب نے جب یہ مشتاق والا انسیڈنٹ ہوا تھا خانے وال کے اندر، تو اس ٹائم اس نے کہا، طارق جمیل نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو مسجد میں بلاتے ہیں کہ آپ آؤ آ کے نماز پڑھیں. یہ نماز پڑھنے نہیں آتے، لیکن جب بندہ مارنے کی باری ہوتی ہے وہ مسجدوں میں چلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی بھی ایک وہ جو ہے نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کو عذاب دو. اور ایون کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آگ کا عذاب نہ دیا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک معیت ہے کہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے انسانوں کو عذاب آگ کا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے جو سری لنکن والا ایشو تھا اس کے اندر بھی ہم نے اسی طرح کیا. ابھی ہم نے یہ جو ننکانہ صاحب والا ایشو ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کیا. ٹھیک ہے، تو وی ہیو ٹو اسٹاپ سم ویئر. ٹھیک ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں رکنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے اب اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ کیوں یہ اس طریقے سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کیوں پاکستان کے اندر یہ جو لنچنگ ہے یہ زیادہ کیوں ہو رہی ہے. یہاں پر یہ ہم اسلامیات کے اندر بھی کریں گے، لیکن یہاں پر اگر صرف میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تو علمی اور فکری جو فقدان ہے، ہمارا جو لیک آف ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، اس کو اگر فار ایگزامپل ہم اپنی اس کے اندر فردر دیکھیں تو پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم کا جو ظاہرہ سے ہی اوور آل ضیاء کی اسلامائزیشن ہے، اس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم ہوئی، وہ ایک وجہ ہے. دوسری ہے رول آف ریلیجیس اسکالرس. آپ ایون کہ آپ کسی بھی جمعہ کی نماز میں چلے جائیں، آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، وہ صرف ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. وہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ فلانا یوں ہے، فلانا یوں ہے، فلانا یوں ہے. انہوں نے جو وہ اسلام کی ٹیچنگز تھی جس سے ہم نے اپنے آپ کو لیس کرنا تھا، جس سے ہم نے اپنے آپ کو بنانا تھا، اپنے آپ کو سنوارنا تھا، ہم وہ ساری چیزیں چھوڑ چکے ہیں. پاکستان کے اندر لیک آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایموشنل لیگیسی آف پاکستان، مطلب کہ ایموشنل جو ہے نا، ہماری یہ جو سب کانٹیننٹ کی قوم ہے، یہ ایموشنل بہت زیادہ ہے. مطلب کہ یار جو مسلمان ہیں وہ باقی بھی 1 ارب مسلمان ہے نا، اس میں سے 20 سے 24 25 کروڑ جو ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی ساری دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. تو کیا ان کو اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے؟ ادھر تو اس طرح کے کوئی انسیڈنٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، پاکستان میں ہی کیوں ہو رہے ہیں اتنے زیادہ؟ ٹھیک ہے، ہم زیادہ ایموشنل قوم ہیں. ٹھیک ہے ہم ہیں، تو پھر ہم نمازوں کے اندر ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہم مسجدوں میں اس ٹائم کیوں نہیں جاتے؟ ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل ہم زیادہ ہی اسلام کے پیروکار ہیں، ہم اس کے چاہنے والے ہیں، تو نمازوں میں بھی 5 وقت نمازیں پڑھیں نا، وہاں پر مسجدیں اپنی آ کے بھریں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک جو ایموشنل لیگیسی ہے نا، یہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہی اگر آپ پاکستان کے اندر بلاسفیمی دیکھ رہے ہیں، انڈیا کے اندر ہندوتوا دیکھ لیں، پھر اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں. جس طرح ہم کر رہے ہیں، ہم بھی تو اسلام کے اگینسٹ ہی جا رہے ہیں نا. اسلام تو اس طرح کی چیزیں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے آپ کسی بھی بندے کو مار دو. ٹھیک ہے، اب سچویشن کو تو انڈرسٹینڈ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الحجرات میں فرماتا ہے فتبینوا. جب تمہیں کوئی بات آ جائے، کوئی تمہیں بات آ کے کرے تو آپ اسے تحقیق کر لیا کرو. لیکن ہم اکثر وہ کام کر جاتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں وہ تو کام اس طریقے سے ہوا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ انٹینشنز تو دیکھیں. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جنگ ہو رہی تھی، اور حضرت اسامہ بن زید تھے شاید، وہ نا کہیں پر جنگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ہاں، حضرت اسامہ بن زید نے دوران لڑائی نا ایک شخص کو مار دیا. وہ سوری جب مارنے لگے نا تو اس شخص نے نا اچانک کلمہ پڑھ لیا، لیکن حضرت اسامہ بن زید نے پھر بھی اسے مار دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت اسامہ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اسامہ تم نے اسے کیوں مارا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو حضرت اسامہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ لگا کہ اس نے صرف میرے ڈر سے پڑھا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے یہ تمہارے ڈر سے پڑھا؟ شاید اس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے پڑھا ہو. اور اگر قیامت کے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا آ گیا تو پھر تم کیا کرو گے اسامہ؟
ٹھیک ہے، مطلب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے، انہوں نے ان کی جو تعلیمات تھی وہ یہ تھی کہ ہم پہلے تحقیق کریں، پھر ہم کوئی ایکشن لیں۔ ہم بندے مارنے لگ گئے ہیں، ہم چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے ہم اس کے اوپر ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔ یو آر لیونگ ان ا اسٹیٹ، اور یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو سزا دے، ٹھیک ہے۔ فردر چلیں تو اب چاہیے کیا؟ ناؤ از دا مومنٹ آف ایکشن، سم سیریس نیڈس، سم تھنگ سیریس نیڈ ٹو بی ڈن۔ مطلب کہ ہمیں نا کچھ اس طرح کے ایکشنز کرنے ہوں گے، ہمیں کچھ اس طرح کے سٹیپس لینے ہوں گے جس سے ہم یہ جو ایک ایشوز ہے اس کو ختم کر سکیں۔ اس میں کیا ہے؟ ڈیپ روٹیڈ ریفارم از نیڈیڈ ٹو گوز آل بیونڈ سمپلی ری اسیسنگ دا بلاسفیمی لاز۔ آپ ان کے بارے میں بلاسفیمی لاز کو دیکھیں، ان کو پراپر انڈرسٹینڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر ہماری یہاں پر جو جوڈیشری ہے اس کا رول آ جاتا ہے کہ اسے چاہیے، ہماری جو لیجسلیچر ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو اپنے بلاسفیمی لاز ہیں ان کے اندر امینڈمنٹس ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ یہ جو ہر دوسرے تیسرے دن ہم ایک مطلب کہ ہر دوسرے تیسرے سال سوری کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو مار دیتے ہیں، یہ اس طریقے سے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اسٹارٹس ود ریویمپنگ ایجوکیشن ان اسکولس۔ اب ٹالرنس کی بات کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو نا برداشت کرنا بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کریکنگ ڈاؤن آن گروپس انڈیویجولس دیٹ spew hate against those اینڈ ود ہولڈ ڈفرینٹ بلیفس۔ مطلب کہ ہمیں کریک ڈاؤن کرنا چاہیے ان لوگوں کے اوپر جو نفرت آمیزی کر رہے ہیں، جو نفرت پھیلا رہے ہیں، اور اس کے اندر ہمارا ایک جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم جیالا، ہم یوتھیا، ہم پٹواری کے اندر اس طریقے سے اتنے بٹ چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ان دس endeavor perhaps the government can in this ہم آرگنائزیشن جو آپ کی این جی اوز ہیں ان سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رول آف ریلیجیس اسکالرس، جو پڑھے لکھے اسکالرس ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، جن کو اوور آل جو تحقیق کر چکے ہیں، ان کو چاہیے وہ آگے آئیں اور آ کے اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں۔ اس کے بعد پروموشن آف ماڈریٹ ریلیجیس ایجوکیشن، ٹرو ٹیچنگز آف اسلام ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بندے مارنے کے لیے تو آپ آگے آ جائیں اور باقی جب اسلام کی باری آتی ہے تو آپ پہ پیچھے ہیں۔ پاکستان دنیا کا کرپٹ ترین ملک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صرف پولیٹیکل ایلیٹ کرپٹ نہیں ہے، وہی پبلک، ہم عوام بھی کرپٹ ہیں اس کے اندر۔ آپ فرام دا ٹاپ لیول سے آپ روٹ لیول تک آپ کہیں پر بھی جائیں گے نا، ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں وہ کرپشن کر رہا ہے۔ ہم جسٹس نہیں کر رہے، ہم انصاف نہیں کر رہے۔ اگر ہم انصاف کر رہے ہوتے تو پٹواری جو ہوگا وہ یوتھی کو بھی سنتا اور یوتھیا پٹواری کو سنتا، نہ کہ ایک دوسرے کو وہ لے کے سورہ المائدہ ہے آیت نمبر 8، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک قوم تمہیں اس چیز کے اوپر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کو بھول جاؤ، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ آپ صرف اپنے بارے میں نہ سوچو، آپ اگلے بندے کے بارے میں بھی سوچو، آپ اس کے پوائنٹ آف ویو کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو کان اس لیے دیے ہیں اور ایک زبان ایک اس لیے دی ہے کہ آپ دو کانوں سے سنیں اور ایک زبان سے بولیں، مطلب کہ آپ نے زیادہ سننا ہے، کم آپ نے بولنا ہے۔ ہم سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جی ایک ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی تھی، یہ ایک اچھا کام تھا، اچھا موو تھا، اس کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ جو آپ کے اس طرح کے جو ایشوز ہیں ریلیجیس ان کو حل کیا جا سکے۔ رول آف میڈیا، میڈیا کو اپنا ایز اے فورتھ پلر جو ہے وہ سینسیشنلزم سے باہر آ کے اس طرح کے جو ایک میجر ایشوز ہیں ان کے اوپر اپنی جو ہے ٹرانسمیشنز کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ اس کے بعد سویئر پنشمنٹ آف دا کریمنلز، اور ان کو زیادہ سے زیادہ اور جلدی سے جلدی ان کو انڈکٹ کرنا چاہیے۔ جو پاکستان کے اندر لنچنگ کا ایک فیشن جو سٹارٹ ہو رہا ہے کسی بھی لحاظ سے اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل کوئی کرتا بھی ہے، کوئی ایشو ہے بھی صحیح، تو اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیٹ بنائی تھی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو خلفاء تھے یا اپنے جو پیغمبر تھے ان کو اس لیے وہاں پر ایک لیڈر بنا کے بھیجا تھا، ان کے ہاتھ میں اتھارٹی تھی، اور جن کے ہاتھ میں اتھارٹی تھی وہی سارا کچھ کرتے تھے، وہ یہ اس کو کہتے ہیں ریٹ آف دا لا، ٹھیک ہے۔ جو ایک قانون بالا جو ہے یا قانون اعلیٰ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن اس کے بعد اسٹیٹ کا قانون ہوتا ہے اور اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سزا دے اور جزا دے۔ اگر فار ایگزامپل اسٹیٹ نہیں کرتی تو وہ اس کا پریروگیٹو ہے اور وہ اس کی جواب دہ ہے، ہم انسان نہیں، تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی بھی انسان کو اٹھا کے اور اس کو جلا دیں اور اس کو مار دیں۔ اور آگ کا عذاب دینا تو ویسے بھی اللہ کا ہی عذاب ہے، اس نے دینا ہے، یہ انسان کے حق میں نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. ان دین جی آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اس کو ہم یہ جو ٹاپک ہے اس کو فردر ہم انتہا پسندی کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا اسلامیات کا، اس کے اندر ہم کریں گے. تو ود دیس جی، تھینک یو، اللہ حافظ، جزاک اللہ.